الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ العظیم۔ محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، محترم معاون عمرۂ حلقہ، محترم رکن شورا جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر اور بہت ہی عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا اس یوتھ ونگ کے لانچنگ پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ نوجوان دراصل نام ہے قوتوں کا، صلاحیتوں کا، عزائم کا، بلند پروازی کا، جفا کشی کا اور انقلاب کا۔ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم و ملک کی فتح اور شکست، ان کے عروج اور زوال میں جو ہے نوجوانوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کا انقلاب جو اس دنیا میں برپا ہوتا ہے، اس انقلاب کو لانے والے نوجوان ہوتے ہیں، چاہے وہ سائنسی میدان میں ہو، چاہے وہ سماجی میدان میں ہو یا کسی بھی میدان میں ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں نوجوانوں کا بہت ہی اہم اور کلیدی رول ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے مطالعے میں آپ کریں یا اس میں غور و فکر کریں یا پھر احادیث کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کثرت سے نوجوانوں کا ذکر ملے گا۔ آخر نوجوانوں پر اتنی توقعات کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں ان سے اتنی امیدیں وابستہ ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دراصل نوجوان جو ہے وہ اس عمر میں بہت طاقتور ہوتا ہے۔ وہ اس عمر میں جو چیز ایک بار ٹھان لے اس کام کو جو ہے بہترین انداز میں کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں اس کے عمر کے اس درمیان میں۔ اس وجہ سے جو ہے نوجوانوں پر بہت زیادہ زور اور فوکس دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی دور میں اگر ہم جا کر کے نوجوانوں کا دیکھیں تو بڑے بڑے کارنامے جو ہے اسی عمر میں نوجوانوں نے انجام دیے۔ آپ اگر صحابہ کے دور میں جائیں تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عمر میں سیف اللہ کا لقب حاصل کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ کس طریقے سے قیادت کی ذمہ داری اسی عمر میں آپ نے سنبھالی تھی۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اسی عمر میں حضرت علی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، ان تمام لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ عہد و پیمان باندھا تھا۔ اسی عمر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام غزالی جیسے مجدد نے جو ہے دین کی گہرائیوں میں جو ہے اسی عمر میں وہ اترے تھے۔ اگر آپ اسی عمر کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم چلے گی کہ کس طریقے سے مختلف لوگوں نے جو ہے اس عمر میں مختلف کام انجام دیے۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے سید مودودی یا پھر حسن البنا شہید، آپ ان کو بھی دیکھیں گے تو اسی عمر میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لیکن کیا بات ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کیوں نوجوان جو ہے مختلف برائی کا شکار ہے؟ کیوں نوجوان جو ہے مختلف غلط کاموں میں ملوث ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ کہیں نکڑوں پہ صرف ہو رہا ہے، کہیں جو ہے فلم بینی میں خرچ ہو رہا ہے، کہیں فحش کلامی میں خرچ ہو رہا ہے، کہیں جو ہے ہم اور آپ جو ہے وہ مختلف اس طریقے کے سماجی برے کاموں میں ملوث ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اجتماعیت سے دور ہیں۔
اگر وہ اجتماعیت سے جڑ جائیں تو یہ جو مختلف برائیاں ہیں یہ برائی جو ہے ختم ہوگی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بات کہی گئی کہ اگر ایک شخص اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس کو آسانی سے بہکا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اجتماعیت میں ہوتا ہے، ایک گروپ میں ہوتا ہے، تو شیطان کو بہکانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اجتماعیت کو انسانیت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند نے مختلف شعبے اور مختلف تنظیموں کا قیام عمل میں لے کر کے آیا ہے۔ یوتھ ونگ جماعت اسلامی ہند یہ 2003 سے شعبے کی شکل میں قائم ہے، لیکن مختلف تقاضوں کے تحت موجودہ دور کے اب جماعت اسلامی ہند نے یہ فیصلہ لیا ہے سپٹمبر 2020 میں کہ یوتھ ونگ کو باضابطہ ایک تنظیم کی شکل دی جائے، جس کے لانچنگ پروگرام میں میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ یوتھ ونگ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، یوتھ ونگ کے مقاصد کہ مسلم نوجوانوں کی صحیح اسلامی خطوط پر اس طرح تربیت کرنا کہ وہ اپنی اصلاح، دین کی دعوت اور انسانیت کی خدمت کے لیے منظم ہوں۔ نوجوانوں کو تحریک اسلامی ہند کے مقصد اور نصب العین کا معاون بنانا اور اس راہ میں ان کی جد و جہد کا مرکز و محور اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ یہ یوتھ ونگ کا مقصد ہے۔ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوان جو ہے کام کرتے ہیں۔ اب اس سے نوجوان کس طریقے سے جڑ سکتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس کی عمر 35 یا اس سے کم ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس ریاست مہاراشٹر کا رہنے والا ہو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یوتھ ونگ 5 محاذوں پہ کام کرتی ہے۔ پہلا محاذ اس کا یہ ہے تزکیہ و تربیت، دوسرا محاذ اس کا مثالی نوجوان، تیسرا محاذ خدمت خلق، چوتھا محاذ دعوت اور 5واں محاذ تنظیم۔ ان 5 محاذوں کے تحت یوتھ ونگ جو ہے اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ یوتھ ونگ کا جو تنظیمی نظام ہے وہ 3 سطح پر ہے، مقامی سطح پر، ضلعی سطح پر اور ریاستی سطح پر۔ اور یوتھ ونگ جو اپنی تمام سرگرمیاں انجام دیتی ہے اس کی سرپرستی جماعت اسلامی ہند کے زیر نگرانی اس کے جو امیر ہیں، ریاستی امیر حلقہ، وہ جو ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اپنی قوتوں کو اجتماعیت کی برکت سے مالا مال کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ تمام کو اس وقت اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ یوتھ ونگ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو مقاصد اور جو سرگرمیاں اور جو محاذ پر کام کر رہی ہے آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر ان کاموں میں ہمارا تعاون کرے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو ان مقاصد میں کامیاب کرے اور ایک بہتر معاشرہ اور بہتر معاشرے کو وجود میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔